اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا وے ٹو سکسیس پارٹ 2۔ میں سیف الرحمان طور۔ پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اس میں دو کامیابی کی دو چیزیں، دو فیکٹر میں نے آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ بتائے۔ ان میں نمبر 1 تھا کمپیٹنسی، کہ جو آپ کی منزل ہے، جو گول ہے، اس کے مطابق آپ کے پاس کمپیٹنسیز ہونی چاہیے، سکلز اس طرح کی آپ کے پاس ہوں گی تو یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دوسری بات جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے آنیسٹی۔ اگر کسی کمپیٹنٹ شخص کے پاس آنیسٹی نہیں ہے اور اپنا کام وہ آنیسٹی سے نہیں کرتا ہے تو پھر اسے کوئی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے کامیابی نہیں ملی ہے، کیونکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ پوری طرح آنیسٹ ہوں، 100% آنیسٹ ہوں۔ پاکستان بنانے والے قائد اعظم کی بہترین مثال ہے، جو کمپیٹنٹ بھی تھے اور آنیسٹ بھی تھے۔ آپ کی کمپیٹنسی اس لیول کی تھی کہ آپ قانون دان تھے، آپ نے پاکستان کا مقدمہ اس خوبصورتی سے لڑا کہ کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اور دوسری بات جی کہ آپ آنیسٹ تھے، آپ ان پرچیزیبل تھے، آپ کو کوئی نہیں تھا خرید سکتا۔ یہ بہترین سکسیس کی مثال ہے جس نے کمپیٹنسی اور آنیسٹی کے ساتھ پاکستان کے وجود کو مارز وجود میں لے کر آئے۔ دوسری جو بات میں کر رہا تھا کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ناکامیوں سے نہیں گھبراتے ہیں۔ آپ صرف اسی صورت میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کو ہارنے کا ڈر نہ ہو۔ فیلئرز بیسیکلی آور ایکسپیرینسز، انہی کی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے وہ کامیابیوں کے حصول کو ممکن بناتے ہیں۔ ابراہیم لنکن کی ہسٹری کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ اب میں اس ویڈیو کا ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا، ورنہ ابراہیم لنکن کی آپ ہسٹری کو پڑھیں کہ کس طرح سے وہ 30-40 سال ناکامیاں فیس کرتا رہا اور آخر ایک دن جو ہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا۔ اور اسی طرح ایڈیسن کی مثال لے لیجئے، جو ایک غبی بچہ تھا جس کو اسکول میں سے ٹیچر نے اس لیے نکال دیا تھا، یہ کون ذہن بچہ ہے، لیکن اس کی ماں نے، اس کے ٹیچر نے اس کو لیٹر دیا، اس نے جا کے اپنی ماں کو دیا تو اس کی ماں کو لیٹر کو دیکھ کر پڑھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو تھامس ایڈیسن نے پوچھا، اس نے پوچھا کہ ماں کیا ہوا ہے؟ تو ماں نے جواب دیا کہ آپ کی ٹیچر نے لکھا ہے کہ جو ایڈیسن ہے وہ بہت ذہین بچہ ہے اور وہ ہمارے پاس ایسے استاد نہیں ہیں جو اس کو پڑھا سکیں۔ تو پھر اس کی ماں نے اس کو خود پڑھانا شروع کیا، اور ایڈیسن جو ہے جب وہ سائنسدان بن گیا تو اس کو اپنے کسی پرانے کاغذ کی ضرورت تھی، تو اس وقت اس کی ماں بھی فوت ہو چکی تھی، اور اس نے اپنے اس پرانے ڈبے کو نکالا اور اس میں جو وہ اپنا کاغذ تلاش کر رہا تھا تو اس کو اس وقت کا ٹیچر کا دیا ہوا لفافہ لیٹر ملا، اور جب اس کو دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ غبی ہے اور ہمارے اسکول میں پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس وقت ایڈیسن نے کہا کہ ایڈیسن ایک غبی بچہ تھا لیکن اس کی ماں نے اس کو اس صدی کا بہترین سائنسدان بنا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناکامیاں جو ہیں یا ایوریج اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ میرے سے اگر کوئی بندہ پوچھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایوریج آدمی جب ہائیلی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ کچھ ایسا ضرور کر گزرتے ہیں جو دوسرے عام لوگوں سے نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس کے بعد 99% کامیابیاں ان لوگوں کے حصوں میں آتی ہیں جنہیں عذر پیش کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ جارج واشنگٹن کاربو نے یہ کہا، یہ اس کا مشہور مقولہ ہے۔ اس میں بعض اوقات بندے کو فوری کامیابیاں نہیں ملتی ہیں، لیکن جو کمٹمنٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہ تا دیر تک اپنے کام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک سٹوری کے ذریعے سے دوں گا کہ چائنیز بمبو کی، کہ وہ جب چائنا میں جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ جب بانس لگاتے ہیں، بمبو لگاتے ہیں، تو پہلے سال جب کسان لگانے کے بعد پانی دیتا ہے اس میں کوئی کونپل نہیں نکلتی ہے، دوسرے سال بھی پانی دیتا ہے کوئی کونپل نہیں نکلتی، تیسرے سال بھی پانی دیتا ہے کوئی پودا اس میں سے باہر نہیں آتا، چوتھے سال بھی جب دیتا ہے کوئی نہیں آتا، لیکن جب وہ 5ویں سال اس کی پہلی کونپل نکلتی ہے تو
کسان شور خوشی سے چلا اٹھتا ہے اور شور مچاتا ہے گاؤں میں کہ میں کامیاب ہو گیا، آئی ول بی دا ریچسٹ مین امنگ یو پیپل، کہ میں آپ کے درمیان ایک امیر ترین آدمی ہوں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگلے 5 ویک میں اس کے بمبو کا قد 90 فٹ تک ہو جاتا ہے اور وہ اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے۔ اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کامیابی ضروری نہیں ہے کہ جتنی ہم محنت کریں اسی وقت اس کا بڑی جلدی رزلٹ مل جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں محنت کا صلہ 1 سال نہیں ملتا، 2 سال نہیں ملتا، 3 سال نہیں ملتا، 4 سال نہیں ملتا، 5 سال نہیں ملتا، لیکن جب ملتا ہے تو پچھلے پورے 5 سالوں کا اکٹھا ہو کر مل جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے ہمیں صبر کی بھی ضرورت ہے، کام کے ساتھ جڑے رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ بہت سارے مشکلات برداشت کرنے کے بعد ہی لوگوں نے عظیم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میں 1-2 پکچر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں آپ بچوں کو اسکول جاتا ہوا دیکھیں گے۔ پہاڑوں کے راستوں میں سے جہاں پر کوئی راستہ نہیں ہے ان میں سے کس طرح گزر کر وہ اسٹڈی حاصل کرتے ہیں، کس طرح سے ننھے بچے جو ہیں وہ ان کی بڑی بہنیں اور ان کے بھائی کس طرح سے بیگوں میں ڈال کر پانی سے اوپر لے کر جاتے ہیں اور کس طرح اسٹڈی حاصل کرتے ہیں۔ اس کو ضرور دیکھیے گا، یقیناً اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ اور یہ بھی تو بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو بیکار پیدا، کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوئی بیکار ہے یا ہماری کامیابی نہیں مل سکتی؟ 5 بہت امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں جو آپ کی سکسیس کو سپورٹ کرتی ہیں، اور جو اگر آپ کی اور میری ہیبٹ بن جائے تو یقیناً کامیابی کی منزلیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ اس میں ایک سب سے پہلا فیکٹر ہے فارگیونس، کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زندگی میں اہمیت نہ دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہ دیں، انہیں معاف کر کے آگے نکلتے چلے جائیں، انہیں درگزر کرتے ہوئے آگے نکلتے چلے جائیں، کیونکہ جتنی درگزر آپ کریں گے اپنی منزل کے حصول کے لیے اتنا کمٹمنٹ، اتنی محنت کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ دوسرا جنرس، کامیاب آدمی جو ہے وہ چیزوں کو بانٹتا ہے۔ اگر اس کے پاس علم ہے تو علم کو بانٹتا ہے، اگر کوئی کتاب ہے وہ شیئر کر لیتا ہے، اگر وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے تو ضرور کرنی چاہیے۔ یہ کامیاب آدمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جنرس ہو، جو مدد وہ کر سکتا ہے، جتنے پیسوں کی کر سکتا ہے وہ کر دے، جتنی بک کے ذریعے کر سکتا ہے، کسی قلم کاپی کتاب کے ذریعے کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ اور اگر کسی کو وقت دے سکتا ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے تو اس میں اسے جنرسٹی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے اسے اپنی جو زندگی کا گول ہے اس کے لیے اسے بہت زیادہ طاقت ملتی ہے، اس کے اندر پاور حاصل ہوتی ہے، اور پھر ان چیزوں کو ایکسپلور کرے جو اس کے گول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کو دیکھے وہ کیسے ان چیزوں کے حصول کو ممکن کر سکتا ہے، جو اس کی سکسیس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اور آخری بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے سوشل ریلیشن شپ، کہ ایک کامیاب آدمی وہ ہے جس کے واسٹ سوشل ریلیشن شپ ہو، بہت سارے لوگوں کے ساتھ۔ انسان سوشل اینیمل کہا گیا ہے اور یہ دوسروں سے ساتھ تعلق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ لہذا ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے سوشل ریلیشن جو ہیں ان کو بڑھا کر رکھیں، ان کو بچا کر رکھیں، وہ ہماری سکسیس میں بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ کامیابیاں ان سے ہمیں ملتی ہیں۔ اور ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز۔ کمال کی چیز ہے، اسے نماز پڑھنے سے انسان کو اطمینان ملتا ہے، انسان کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے، وہ نماز کے بعد اپنے آپ کو زیادہ طاقتور محسوس کرتا ہے، اور وہ اس کے اندر اسے ایک عجیب سی انرجی کا احساس ہوتا ہے، سیٹسفیکشن کا احساس ہوتا ہے، اطمینان کا احساس ہوتا ہے، اور پھر انسان اپنی منزل کی طرف زیادہ بہتر انداز میں زیادہ گامزن ہو سکتا ہے۔ نماز جو ہے وہ اس کے اندر ایک سیٹسفیکشن لاتی ہے، اس کو نئے طریقے سے، نئے انداز سے محنت کرنے کا گر سکھاتی ہے۔ اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ شور نہیں مچاتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کے لیے ایک مقولہ ہے، قول ہے کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ کامیابی جو ہے وہ اتنی شور مچا دے کہ آپ کو ہر بندہ
ایڈمائر کریں کہ واقعی ہی یہ شخص جو ہے یہ اس نے کوئی کام کیا ہے، اور جس کی جو جب آپ کی کامیابی ہوتی ہے تو اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ چیز جو ہے وہ ارادے کی پختگی ہے۔ وہ ارادہ جن کا اٹل نہیں ہوتا، ان کی مشکل کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ میں جو کرتا ہوں آج کرتا ہوں، میری زندگی میں کوئی کل نہیں ہوتا۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، اور توبہ کرنے سے بھی انرجی میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان ایک پورے ٹریک کے اوپر دوبارہ سے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ تمام توانائیاں جو ہیں وہ یکجا ہو جاتی ہیں، جو کسی غلطی کی وجہ سے وہ بکھر جاتی ہیں، یا انسان بکھر جاتا ہے۔ تو توبہ کرنے سے ہلکی پھلکی غلطیاں زندگی میں ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جھکنے سے، توبہ کرنے سے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اطمینان ملتا ہے، وہ اپنے ٹریک پر واپس آ جاتا ہے، اور اسے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کوئی شاید یہ غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے۔ اور آخر میں جو آخری بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا بھی کیجئے، اس کے آگے گڑ گڑا کے دعا کیجئے۔ یقیناً وہ کامیابیاں دینے والا ہے، وہ انسان کو تمام تر مشکلات سے بچا کر آگے لے جانے والا ہے۔ وہ انسانوں کے ارادوں میں پختیاں بھی دیتا ہے، اس میں پختگیاں بھی دیتا ہے، اور اس میں منزل کے حصول کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں کامیابیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کو خاص طور پر کامیابیاں عطا فرمائے۔ جڑے رہیے اللہ کے ساتھ، اپنی منزل کے ساتھ اور اپنے ارادے کے ساتھ، تا دیر تک جڑے رہیے جب تک کامیابی نہیں مل جاتی، اس وقت تک اس کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا، اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔